مجھ سے کون سی خطا ہوئی ہے؟ یہ ہوئی ہے کہ میں غریبوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی بنے. صرف یہی مجھ سے گناہ کہ میں چاہتا ہوں کہ سرمایہ داری نظام کو میں ختم کریں اور مکان بنائے گھروں کو پاکستان کے غریبوں کے لیے، ان کی تنخواہیں بڑھائیں، ان کے لیے ہم ایک صحیح مستقبل بنائیں، ان کے پسینے کے بہنے کا ہم قدر کریں. میں نے پاکستان کی زندگی میں انقلابی تبدیلی لائی ہے. میں نے انقلابی تبدیلی لائی ہے. میں نے ملک میں عوام کے ذہن میں تبدیلی لائی. میں خود ذمہ دار ہوں. میں جانتا ہوں کہ کس حد تک میں نے کسانوں اور مظاہروں اور ہاریوں کے ذہنیت میں تبدیلی لائی. یہ بہت بڑی فتح ہے. اور بھی اگر اصلاحات نہ ہوتے، یہ بھی بہت ہی بڑی بات ہے. عوام مزدوروں کے سلسلے صاحب انہیں کتنی بھی غلطی ہوگی، میں بھی انسان ہوں، انسان سے خطا ہوتی ہے، لیکن کشمیر کے مذاکرات میں میں اپنی نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتا ہوں. تاریخ کا فیصلہ ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے کہ ایسے مسائل، آزادی کے مسائل، حق خود ارادیت کے مسائل، یہ مسائل عوام کرتی، عوام سے ہوتے ہیں. یہ فیصلے میرے غریبوں، یہ فیصلے آپ کے ہاتھوں میں ہیں. میرے مزدور بھائیوں، میرے محنت کش عوام، میرے بزرگ دوستوں، یہ فیصلے نہ ذوالفقار علی بھٹو کو کرنے پڑیں گے، نہ اندرا گاندھی کو کرنے پڑیں گے. یہ فیصلے نہ پنڈت کو کرنے پڑیں گے، نہ سردار کو کرنے پڑیں گے، نہ صاحب کو کرنے پڑیں گے، نہ سیٹ کو کرنے پڑیں گے. یہ فیصلے پاکستان اور کشمیر کے غریب عوام کو، غیور عوام کو، بہادر عوام کو فیصلے کرنے پڑیں گے. We are hopeful, Mr. President, that this initiative for peace will be extended now to the only grave issue still outstanding between India and Pakistan, namely the Kashmir question. It is our most earnest hope that this noble precedent will give rise to a new spirit in the relations between Pakistan and India and lead to the settlement of this problem of problems of our vast. Stories are beginning to trickle out, which give us some idea of the extreme measures employed by India to wreak vengeance upon the people of Jammu and Kashmir. A dispatch by the special correspondent of the Paris daily Le Figaro contains the following account of his meetings with some of those who have escaped the Indian terror. And I quote, "An angry young man grabbed my arm and told me the story of his village, Mandi, somewhere in the vicinity of Punch. Indians have cut off the breasts of our girls and held them up by saying, 'Here is your Pakistan.' 7 members of my family have been taken by the soldiers and butchered." He went on with tears in his eyes. Another man interrupted. "They locked people in their houses and set fire at them. The whole village has been burned." اگر کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا ہے تو پھر کشمیر کے عوام کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. ایک مشترکہ وعدہ کیا گیا تھا کشمیر کے غریب عوام کے ساتھ، اور وہ وعدہ پاکستان کا بھی تھا اور ہندوستان کا تھا، اور وہ رائے شماری کا وعدہ تھا. کہنے کی تو بات ایک رہتی ہے، حقیقت دوسری ہے. تو پھر کتنا بھی ہم کہیں کہ وہ حقیقت سے ہم نہیں بھاگ سکتے ہیں. یہ حقیقت نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں. یہ حقیقت نہیں ہے. آزادی کے فیصلے پر اور مستقبل کے تقریر پر رائے شماری لی جاتی ہے، انتخابات نہیں ہوتے ہیں. کیسے کشمیر کی حکومت، ہندوستان کی حکومت کہتی ہے کہ 3 انتخابات اور 4 انتخابات ہوئے تو کشمیر کے عوام نے فیصلہ کیا ہے. کہاں کشمیر کے عوام سے یہ سوال پوچھا گیا ہے؟ کہاں کشمیر کے عوام سے یہ واحد سوال پوچھا گیا ہے؟ واحد سوال پوچھنا ہے، ایک ہی سوال پوچھنا ہے، اور اس واحد سوال کا جواب دینا ہے کہ کیا آپ پاکستان میں جانا چاہتے ہو، کیا آپ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہو. یہ ہوتا ہے رائے شماری. ہندوستان نے 2 وعدے کیے تھے کشمیر کے عوام کے ساتھ. ایک تھا حق خود ارادی کا، دوسرا تھا خود مختاری کا. لیکن میں کیا کہوں، پہلے تو انہوں نے حق خود ارادیت کی باتیں کر کے کہا کہ ہم آپ کو خود مختاری دیں گے. تو ایسے بیچارے کوئی ہمارے لیڈر تھے، انہوں نے قبول کر لی ان کی بات.
بعد میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ہمیں تو خود مختاری نہیں مل رہی ہے، جو خود مختاری ہم چاہتے تھے وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے، تو ان کے حق خود ارادی بھی چھین لی اور خود مختاری بھی چھین لی۔ اب پھر ہندوستان کی حکومت کہہ رہی ہے انہیں کہ ہم خود مختاری آپ کو دیں گے، پھر وہ باتیں کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں کشمیر کے عوام کے ساتھ خود مختاری کے لیے۔ کیوں؟ اگر خود مختاری دینی تھی تو شروع سے کیوں نہیں، جب آپ نے وعدے کیے تھے کہ آپ ان کو خود مختار کریں گے، کیوں نہیں اس وقت خود مختاری کی؟ اس وقت جب ان کا وقت آیا ان کو استعمال کیا۔ یہ خود مختاری کا جو نعرہ پھر لگا رہے ہندوستان کی حکومت، یہ ایک قسم کا سیاسی ان کا قدم ہے، سیاسی فعل ہے ان کا۔ یہ احتجاج ہے ہمارا، یہ احتجاج ہے کیونکہ حق خود ارادیت پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہی ہے طریقہ کشمیر کے مسئلے کو ختم کرنے کا، یہ نہیں کہ ایک معاہدہ ہو جائے اندرا گاندھی کا اور شیخ عبداللہ کا اور وہ کہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ ہڑتال انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ اس کشمیر کے اس تنازع میں اب تک جان ہے، اس تنازع میں جان ہے۔ آپ ہڑتال کامیاب کر کے بتائیں کہ اس تنازع میں جان ہے، اور اس تنازع کے لیے ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم مصلحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے مقصد میں، ہمارے اور آپ کے منشا میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ کشمیر کی حق خود ارادیت ہو تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم بھی وہی چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہاں کے ہمارے کشمیری بھائیوں کو ہم موبلائز کریں اور وہاں کے بھائیوں کو ہم موبلائز کریں تو ہم بھی اسی چیز کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو کشمیر کا تنازع ہے، نہ صرف پاکستان حل کر سکتا ہے، نہ آزاد کشمیر کے لوگ حل کر سکتے ہیں۔ یہ تنازع جو ہے سب سے پہلے تو کشمیر کے لوگ حل کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ کشمیر کے عوام کی ہے، سب سے زیادہ قربانی جو کرنی ہے وہ کشمیر کے عوام کو کرنی پڑے گی، اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ہماری حمایت، ہمارا تعاون، ہماری قربانی، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن فیصلے تو عوام کو کرنے ہیں۔ تو اگر ہمارے اس طرف کے عوام تیار ہے، آزاد کشمیر کے عوام تیار ہے، تو کیا مقبوضہ کشمیر کے لوگ تیار ہیں؟ مقبوضہ کشمیر کے لوگ اگر تیار ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ آپ کی جدوجہد میری جدوجہد رہے گی جیسی ماضی میں رہی ہے، اور جب تک اس جسم میں طاقت ہے وہ جدوجہد آپ ہی کے ساتھ، آپ کی شانہ بہ شانہ آپ کے ساتھ رہے گی، ہر محاذ پر، ہر مرحلے پر، جب تک انشاءاللہ تعالی ہم اپنے منزل مقصود پر پہنچے۔ السلام علیکم۔ میں نے پاکستان کے عوام سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہیں گے، آپ کے مطالبوں پر چلیں گے، آپ کے امنگ پر چلیں گے، آپ کی مرضی پر چلیں گے، آپ کے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک